ہوئے بچے کا لاشا حسین کے ہاتھوں میں تھا، لیکن حسین کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کی ماں کے پاس میں اس بچے کو لے جاؤں، کیا کہوں میں اس کی ماں سے، جس بچے کو میں اس لیے لے کے گیا تھا کہ شاید ظالم اس کو پانی پلا دے، لیکن پانی تو نہ پلا سکے۔ جواب میں تیر سے شعبہ چلایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ تیر جو عرب میں اونٹ کو نہر کرنے کے لیے چلایا جاتا تھا، وہ کربلا میں ایک دودھ پیتے ہوئے بچے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تیر کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا۔ تیر کی لمبائی زیادہ تھی، علی اصغر کا قد چھوٹا تھا۔ ایک ننھا سا گدھا 3 بھال کا تیر کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ جیسے ہی تیر آیا، ماں کی آواز بلند ہوئی، اے بیٹا علی اصغر، یہ تیر امام وقت کے لگنے نہ پائے، لیکن ہمت کے ننھی سی گردن میں علی اصغر نے تیر کو تو لے لیا۔ شاید زبانی میں کہہ رہے ہوں گے کہ اماں تیر بڑا تھا، میرا گلا چھوٹا تھا، اس لیے تیر امام کے ہاتھ میں بےبس ہو گیا۔ اللہ جانے حسین نے کس انداز میں تیر کو نکالا، لیکن علی اصغر کے گلے سے جو خون نکلا، تاریخ بتاتی ہے کہ علی اصغر میں صرف ایک چلو خون تھا جو حسین کے ہاتھوں میں تھا، اور حسین چاہ رہے تھے کہ زمین کی طرف پھینک دے، لیکن زمین لرز رہی تھی اور آواز آ رہی تھی، اے مظلوم کربلا، اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی زمین پہ آ گیا تو قیامت تک اناج کا دانہ پیدا نہیں ہوگا۔ چاہا کہ آسمان کے حوالے کر دے، لیکن آسمان تھرا گیا۔ آواز آئی، مولا یہ خون ناحق ہے، ایک قطرہ بھی بلندی کی طرف آ گیا تو قیامت تک ایک دانہ، ایک بوند پانی کا نہ بسے گا۔ حسین نے کہا گردے گا ہاتھ گواہ رہنا، میں یہ خون اپنے چہرے پہ ملے لیتا ہوں اور اسی انداز میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گا، لیکن عزادارو اب رباب کو کیا جواب دے؟ یہ مظلوم حسین آج بار بار خیمے کے پیچھے ہے، کبھی آگے بڑھتے ہیں لیکن یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، زبان پہ یہی جملہ ہے انا للہ، آگے بڑھے ہیں 7 مرتبہ پیچھے بڑھے ہیں، اور اس کے بعد حوصلے کے ساتھ خیمے کے دروازے پر گئے، آواز دی رباب علی اصغر کو لے جاؤ۔ اب ماں کا کیا کلیجہ تھا، یہ رباب کا کلیجہ تھا کہ رباب جب آئی ہے اور علی اصغر کو دیکھا کہ خون سے رنگین ہے تو ایک جملہ ماں کی زبان سے نکلا، مثلو کا ینہر، بیٹا کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ادھر سکینہ نے جب بابا کی آواز کو سنا تو دوڑ کے در خیمے میں آ کے کہتی ہے بابا اصغر کو پانی پلانا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ لیکن جیسے ہی سکینہ کی نظریں علی اصغر کے چہرے پہ ملے ہوئے خون کی طرف گئی، جو خون میں رنگین دیکھا، تڑپ گئی، بابا میرے بھیا کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے، یہ خون سے رنگین کیسے ہو گیا؟ اے بیٹی سکینہ، اے بیٹی سکینہ، میرے نانا اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب حسین جانے لگے، عزادارو وقت بھی آیا کہ جب حسین جانے لگے تو جاتے جاتے سجاد کو غش سے جگایا، بیٹا تم قید شام سے چھوٹ کر جب مدینے جاؤ گے تو ہمارے شیعہ آئیں گے اور پوچھیں گے مولا نے ہمیں کوئی پیغام پہنچایا؟ تو بیٹا ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام پہنچا دینا، شیعتی ما ان شربتم ماء من فاذکرونی او سمعتم بغریب او قتیل فانذرونی، اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی بے کس کا تذکرہ سننا تو میری مظلومیت سے پہلے اشک بار ہو جانا۔ شیعوں کو اس وقت بھی یاد کیا، اور ایک جملہ اور عجیب و غریب کہا، لیتکم فی یوم، خدا حافظ اے شیعوں کے سردار، خدا حافظ اے مظلوم کربلا، ہم تیری مہمانداری کے فرائض کو انجام نہ دے سکے، اے والا مہمانداری میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو معاف کر دے۔ عزادارو آخر میں یہ مظلوم جب گھوڑے پہ سوار ہو کے آتا ہے، بس اب رخصتی کا وقت ہے حسین کی، اتنا بڑا مجمع مولا کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب کوئی مہمان آتا ہے تو چند قدم اس کے سامنے بھی کہتے جاتے ہیں ہم مہمانداری کے فرائض کو انجام نہ دے سکے، مولا اے کربلا کے مسافر، اے ہمارے عزا خانوں کو آباد کرنے والے حسین، ہم اپنے مجلس ادا نہیں کر سکے، مولا ہم دل کھول کے گریہ بھی نہیں کر سکے، مولا دل کھول کے تیرا ماتم بھی نہیں کر سکے، اے کربلا
के मुसाफिर हम तेरी मेहमानदारी के फराइज को अंजाम नहीं दे सके, हमारा दिल नहीं भरा है मौला तेरी मजलूमियत पे हम रो नहीं सके, दिल खोल के तेरा मातम नहीं कर सके। एक माँ बड़ी दुआएं देती है, मेरे बच्चे में रोने वाले सलामत रहे। आजादारो हुसैन जब आए हैं घोड़े पे सवार होने के लिए तो अकबर की याद आ गई, आवाज दी, अकबर, बेटा अकबर, अब्बास, ना अब्बास है ना अकबर है, मजलूमियत का आलम है। एक गरीब बहन खेमे के दरवाजे पे आई, भैया किसे पुकार रहे? का जब मैं सवार हुआ करता था तो दाई जानिब अब्बास होते थे, बाई जानिब अली अकबर होते थे, लेकिन आज मैं सवार होना चाहता हूँ करके। मौला हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो परवरदिगार ये बच्चे आज से तेरे हवाले हैं। हुसैन चले गए, लेकिन हुसैन जब गए तो अब वापस नहीं आए। आवाज गूंज रही थी, अल मिन नासिरिन यंसुरना, अल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई तो मेरी मदद के लिए आए। फरिश्ते भी आए, लेकिन गूंज रही थी, ए मेरे लाडले हुसैन, मैंने तुझे चक्कियां पीस पीस के पाला है। हुसैन ने एक मर्तबा जिस्म को कर दी थी, हुसैन का लाशा तीरों से जमीन पे आया, पेशानी जमीन पे है, एक मर्तबा घोड़ा दूर खड़ा हुआ है और एक करीब आके कहता है, ए फातिमा के लाडले, अगर मेरी गलती से जमीन पे गिरा हो तो मुझे माफ कर दे। चारों तरफ से घेर लिया, सकीना ने पकड़ के कहा, ए बेवफादार, अरे जब जा रहा था मैंने कहा था मेरे बाबा को ना ले जा, बता मेरे बाबा को कहाँ छोड़ के आया है, बता मेरे बाबा को। घोड़े ने जमीन पे सर रखना शुरू किया, ए परवरदिगार, अरे इस यतीम बच्ची को कैसे सहारा। अब्बास पुकारे के करेगा कौन? ज़ैनब तेरी रिदा की हिफाजत करेगा कौन? अब्बास के दो हाथ भी दरिया पे कट गए। have